وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بہت بڑی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں. اللہ کے احسانات اور اللہ کے انعام اور اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. ہر نعمت دوسری نعمت سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا کرنے کے بعد اس کو بتایا ہے
اس پہ احسان جتلایا ہے کہ اگر تم سارے انسان مل کے بھی اللہ مالک الملک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سے، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اسلام کی نعمت ہے۔ ہم ساری زندگی اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے پہ لگ جائیں تو شاید ہم صرف اس ایک نعمت کا ہی پورا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم باقی ادیان کو، دنیا میں ادیان باطلہ کو دیکھیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کو دیکھیں اور ان ادیان پہ چلنے والے لوگوں کی کرتوتوں اور حرکتوں کو دیکھیں تو اللہ کی قسم دل کرے گا کہ ہم ہر وقت صرف ایک ہی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں، جو اسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اسلام دے کے تمام قسم کی غلاظتوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ کر لیا ہے۔ اتنی بڑی عظیم اللہ کی نعمت۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ بابا جی آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمانا ہے، سارے انسانوں کا اللہ رب العالمین نے ایک ہی مقصد رکھا ہے دنیا میں آنے کا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا ہے۔ کوئی بھی کام دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں نا، تو ہمارے کام کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں، اور جو شخص بغیر کسی مقصد کے کوئی بھی کام کرے گا تو لوگ اس کو بے وقوف اور پاگل کہیں۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ خالق کائنات، وہ اللہ رب العالمین، وہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے زندگی اور موت کا جو سلسلہ رکھا ہے نا، اس میں کیا اللہ رب العالمین چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لے لے۔ کس چیز کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین اعمال کرنے والا کون، تم میں اچھے اعمال والا کون ہے۔ دنیا کے اندر آ کے اللہ رب العالمین نے دنیا کی مقابلہ بازیوں کو اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت نہیں دی اور نہ اس لیے ہمیں بھیجا۔ اور دنیا کے اندر ہماری نظر میں کامیاب کچھ اور لوگ ہیں اور اللہ رب العالمین کی نظر میں کامیاب کچھ اور لوگ۔ ہماری نظر میں کامیاب کون ہے؟ فیکٹری بنا لی، بینک بیلنس جمع کر لیا، دنیا کے بڑے بڑے کارخانے تیار کر لیے، دنیا کے اندر دنیا کی دوڑ میں جو سب سے آگے ہے، ہم اپنی مجلسوں محفلوں میں بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی بڑا کامیاب ترین انسان ہے، بڑا کامیاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بازو پکڑ لیا ہے، اللہ نے فلاں بندے کی باں پکڑ لی ہے۔ ہم اس کے تذکرے اپنی محفلوں میں اس انداز سے کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت، پوری آیت نہیں، ایک آیت کا اشارہ بھی اللہ کی قسم اس بات کی طرف نہیں ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کا مال دیا وہ کامیاب ہے، ایک آیت بھی نہیں۔ اور کتنی آیات ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے بندو،
یہ دنیا کی زندگی اس کی کامیابی نہیں ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ سے بچا لیا، وادخل الجنہ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت کا وارث بنا دیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہے. جو اللہ سے ڈر گیا وہ کامیاب ہے. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی وہ کامیاب ہے. حقیقی کامیابی میرے عزیز بھائیو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چلنا ہے. یہ مختصر سی زندگی جس کو اللہ رب العالمین نے دار الامتحان، دار الاختبار بنایا ہے، اس کے اندر آ کے ساری اپنی کوششیں، کاوشیں، صلاحیتیں اس پہ صرف کر دینا، اللہ کی قسم یہ عقل مندی نہیں. حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ساتھی قریب بیٹھے تو اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کے انہوں نے رونا شروع کر دیا. پاس بیٹھنے والے پوچھتے ہیں عامر کیا موت سے ڈر گئے ہو؟ موت کی سختیوں نے تجھے رلا دیا ہے؟ کیا دنیا کی زندگی سے جا رہے ہو، اس وجہ سے رو رہے ہو؟ فرمانے لگے نہیں اللہ کی قسم مجھے اس بات نے نہیں رلایا، بلکہ مجھے تو اس بات نے رلایا ہے کہ میں وہ جو گرمی کے لمبے لمبے ایام کے روزے رکھا کرتا تھا اور وہ میں جو سردی کی راتوں میں لمبا لمبا قیام کیا کرتا تھا میں اس سے محروم ہو جاؤں. عبادت سے، حالانکہ عبادت کی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے حصول کے لیے، لیکن عبادت میں جس کو مٹھاس لگے، جس کو عبادت میں چاشنی ملے اور جس کو عبادت کرنے کا وہ لذت محسوس کرے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو اللہ کی قسم موت کے وقت بھی اس کو اس کی عبادت یاد آتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اور احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، جب تم اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، کوئی بھی عبادت کرو تو یہ تمہارا گمان ہونا چاہیے کہ میرا رب، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میں رب کو دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو میری عبادت ہے یہ خالصتاً میرے خالق کائنات کے لیے، میں اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. میں نے یہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے رب کو سامنے دیکھ رہا ہوں، میں دائیں بائیں آگے اور پیچھے نہیں دیکھتا. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل نیکی اور احسان یہ، اگر تیری یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم اتنی بات تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تمہارا رب تمہیں ضرور دیکھ. ہماری عبادتوں میں وہ لذتیں کیوں نہیں ہیں؟ ہماری باتوں میں وہ چاشنیاں کیوں نہیں ہیں؟ ہماری باتوں میں وہ دل لگی کیوں نہیں ہے؟ اور ہماری باتوں میں وہ اثر کیوں نہیں ہے؟ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہمارے ذہن کے اندر پریشانیاں بھی چل رہی ہیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ہم نے اپنا نصب العین آخرت کو نہیں بنایا، ہم نے اپنا نصب العین صرف اور صرف دنیا کی تکلیفوں، پریشانیوں اور دنیا کے غموں کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہے کہ یہ کیسے دور ہوں گے، یہ دور ہو ہی نہیں سکتے. میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خالص اپنے آپ کو کر لیں گے نا، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کر لیں گے، پھر ہماری عبادتوں کے اندر لذتیں پیدا ہو جائیں گی. ہماری باتوں سے ریاکاریاں نکل جائیں، دکھلاوے نکل جائیں، خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول ہو، تو پھر ہماری عبادت کا ماحول کچھ اور ہوگا. مومن کون ہے؟ مومن دنیا کی زندگی کو اپنا نصب العین نہیں بناتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ
وَفَرَّقَ أَمْرَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. یاد رکھو کہ جس بندے کی فکر، ہم، غم، سوچ ہر وقت اس کا سوچنا صرف دنیا کے لیے ہو جائے، دنیا کی مقابلہ بازیوں کے لیے ہو جائے، میں نے دنیا کیسے بنانی ہے، میں نے دنیا کیسے کمانی ہے، میری دنیا کیسے سیدھی ہوگی، میں نے مقابلے میں اس فلاں سے آگے کیسے نکلنا ہے، میں نے ایک جگہ پہ بزنس شروع کیا، میرا دوسری جگہ پہ بزنس کیسے سٹارٹ ہو سکتا ہے، میری ایک فیکٹری ہے تو اس سے میرا گزارا نہیں، تو میں نے دوسری فیکٹری کیسے بنانی ہے، فلاں بندہ ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ پہ کھڑا ہے تو میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کیسے کرنا ہے. جب یہ صرف فکر ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دنیا میں اس کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا. کون کون سی؟ سب سے پہلی تکلیف اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب، جس کی فکر دنیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی، کوٹھیوں کا مالک ہے، بینک بیلنس بڑے ہیں، کاروبار اور بزنس بڑے ہیں، جناب اس شہر میں بھی، لاہور میں، اسلام آباد، پورے پاکستان کے اندر بزنس ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی فکر آخرت کے لیے نہیں ہے، صرف دنیا کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان فقیری کو رکھ دیتے. کیا مطلب ہے؟ اس کی سوچ فقیروں جیسی ہو جاتی ہے. پتہ ہے نا فقیر کی کیا سوچ ہوتی ہے، مانگنے والی کی کیا سوچ ہوتی ہے، وہ ہر طرف سے مال کو صرف اکٹھا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر بخیلی اور کنجوسی رکھ دیتی، اس کی سوچ فقیروں جیسی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا فقیر کی پاکٹ میں 1000 روپیہ بھی ہوگا تو روٹی پھر بھی مانگ کے کھائے گا. پیسہ اکٹھا کرنا اس کا مقصد ہے. دنیا کی فکر کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سوچ فقیروں جیسی بنا دے، پھر وہ پیسے کو سنبھال کے رکھے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جن کا صرف مشن دنیا ہے، آپ ان کے پاس جا کے ان کو ذرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تھوڑی سی ترغیب دلا کے دیکھیں. ایسے بہانے اور ایسی باتیں سنائیں گے، بندے کو ترس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار بیچارہ اس کے تو حالات بڑے خراب ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی سوچ فقیروں جیسی کر دی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَّقَ أَمْرَهُ، دوسری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر کیا دے رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کے تھوڑے سے کاموں کو بکھیر کے زیادہ کر دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کا مفہوم سمجھ لیں بھائیو. ہم کہتے ہیں نا میرے پاس تو بھائی سر میں کھجلی کرنے کے لیے، سر کھجانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تم تو نماز کی بات کرتے ہو، تم تو دینی مجلس میں جانے کی بات کرتے ہو، تم تو اللہ کے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی مجلس میں بیٹھنے کی بات کرتے ہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے سے کاموں کو بکھیر کے اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ ہر وقت وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. اللہ اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس کو آخرت کی تیاری کی فکر نہیں ہے، اس کو قبر میں کیے جانے والے سوالات کی پریشانی نہیں ہے، صرف اور صرف اس کو دنیا اکٹھی کرنے کی پریشانی ہے، دنیا کا مال جمع کرنے کی پریشانی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری سزا اس کو یہ ملے گی فرّقَ أَمْرَهُ، اللہ رب العالمین اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. ایک کام کو پکڑتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اوپر سے دوسرا، پھر تیسرا، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہیں، دن کا جناب اس کا سکون اور چین برباد ہے. آپ دیکھیں کسی امیر آدمی کو، ایسے شخص کو، ہمارے کئی بھائی اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کا مال بھی دیا ہے، ساتھ اللہ نے دین کی توفیق بھی دی ہے، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ جناب کروڑوں اربوں کا بزنس کر رہے ہیں لیکن بڑی سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کیوں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ آخرت کی تیاری میں بھی لگے ہیں. دنیا کمانا اللہ کی قسم میرے بھائیوں منع نہیں، لیکن جو بندہ آخرت کی تیاری کو چھوڑ دیتا ہے یہ سزائیں اس کے لیے. آنکھوں پہ کالے سیاہ ہلکے پڑے ہیں، کیا ہوا؟ کیا بھائی آپ بیمار ہو؟ نہیں جی بس وہ نیند پوری نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟
اتنا مال ہے تمہارے پاس، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، کس وجہ سے؟ اس کو فکر ہی دنیا کی ہے، اللہ نے مصروف اتنا کر دیا ہے، کاموں کے اندر اللہ نے اتنا لگا لیا، اس کے ٹائم سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کے پیچھے ہوتا ہے، دنیا اس کے آگے آگے ہوتی ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اس کو اتنی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے پیچھے چلا دیتا، دنیا بھاگ بھاگ کے آگے جاتی ہے، یہ دنیا کے پیچھے بھاگ ہے۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، ان کو بھی دنیا کی ضرورت تھی، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے دنیا کی ضروریات کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ان کی نظر میں سب سے زیادہ جو اہمیت تھی وہ آخرت کے دن کی تھی، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ کون صحابہ ہیں؟ اور جن کو دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا، جو چاہتا ہے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھے وہ میرے فلاں صحابی کو دیکھ لے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ اور صحابہ اکرام وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر چلتے پھرتے جنت کی خوشخبری دے دی، فرمایا یہ پکے جنتی ہیں۔ بتائیں مجھے جس کے اوپر سٹیمپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ جائے تو کیا اس کے جنت میں جانے میں کوئی بندہ شک کر سکتا ہے؟ کیا ان کی کیفیت کیا ہے؟ جن کو دنیا کی فکر نہیں تھی، آخرت کی فکر تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے پڑھتے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتے، ہاں، اور دعا مانگتے، اور ان کی دعاؤں میں زیادہ دعا کون سی ہوتی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ کر لے۔ دعا کرتے کرتے ان کی ہچکی بن جاتی، رو رو کے ان کی داڑھی آنسوں سے بھر جاتی۔ ساتھی آ کے بیٹھتے، عثمان کیوں روتے ہو؟ آپ کو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر آپ نے 900 اونٹ اللہ کے راستے میں دیا، ہم گواہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی جنت میں جائے گا، تو روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے، مجھے قبر کی وحشت سے ڈر لگتا ہے، مجھے قبر کی اندھیری راتوں سے ڈر لگتا ہے، محشر کے میدان میں تو سارے ہوں گے، قبر میں تو عثمان اکیلا ہو۔ ہماری فکر میں دیکھیں، ہماری کیا فکر ہے، ہماری تیاری کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عثمان اللہ اکبر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاتے، اللہ رب العالمین آسمانوں سے اپنی برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا۔ عثمان کھڑے ہو کے اعلان کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میرا لکھ لیں، بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ 9 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کھڑا ہو کے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ 900 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کی، اللہ برکتیں دیتا رہا۔ دنیا کی فکر ہوتی تو کہتے بس کریں، ہمیں اپنی بھی ضرورت ہے، میرا اپنا بھی بزنس ہے، میرا بھی تو کاروبار ہے، مجھے بھی تو کچھ کرنے دیں، میرے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ لیکن یہ بات ان کے اندر نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف رکھا ہوا تھا۔ اما عائشہ کون ہے؟ بھئی سب جانتے ہیں نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، مومنوں کی ماں، جن کے مناقبات شروع کر دیں تو اللہ کی قسم ہماری زندگیاں گزر جائیں، ہم ان کے مناقبات نہ پورے کر سکیں، اتنی شان اللہ رب العالمین کی۔ وہ عائشہ جن کے بستر پہ وحی نازل ہوتی، ان کا کیا عالم ہے؟ جن کو جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کا سلام آ کر پیش کرے کہ عائشہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آئے ہائے میرے رب نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ وہ عائشہ ایک دفعہ زمین پہ ایک درخت کا پتا گرا ہوا تھا، وہ پتا اٹھا کے کیا کہتی ہیں؟ یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں بھی اس درخت کا ایک پتا ہوتی، مجھے کوئی جانور کھا لیتا، میرا اللہ کے سامنے حساب نہ ہوتا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ میرے بھائی ہمارے پلے کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا نیکیاں ہیں؟ ہم کیوں اتنے دلیر بن گئے؟
او بھائی ہمیں تو جنت کی خوشخبری نہیں دی کسی نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے محبت کا اعلان کریں, آسمان سے اللہ رب العالمین سلام بھیجیں. تقوی کا عالم ہے کہ وہ کہتی میں ایک پتہ ہوتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کے دیکھیں, اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ کے دیکھیں. زمین پہ تنکا پڑا ہے, تنکے کو اٹھا کے کہتے ہیں کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا. قیامت والے دن اللہ کے سامنے اس کو کھڑا نہ ہونا پڑتا. جن کو ڈر تھا, جن کو خوف تھا, جن کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا پتہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی جن کو پہچان تھی کہ اللہ کون ہے, اللہ جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, کہیں اللہ کو غصہ نہ آ جائے, ان کا عالم یہ تھا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہو کے روتے ہچکی بن جاتی, کبھی اونچی پڑھنا شروع کر دیتے, کبھی آہستہ, کبھی اونچی اونچی روتے. دوست پوچھتے عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے اما یتساءلون والی سورت پڑھو تمہیں پتہ لگ جائے گا, جس میں اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ کیا. یہ جہنم کی آیات عمر کو سونے نہیں دیتی. میرے عزیز بھائیوں, وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کا ایمان اس پر تھا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. یہ دنیا کھیل تماشا ہے, دنیا دار الامتحان ہے. آج ہم نے اتنا دل لگایا اس میں, اتنا دل لگایا کہ آج ہمیں صرف اگر دیکھا جائے, اگر اپنا موازنہ کیا جائے, واللہ العظیم میرے بھائیوں ہمارے پلے نیکیاں نہیں ہیں. اللہ کی قسم اپنا ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کر کے دیکھیں, موازنہ کر کے دیکھیں کہ میں صبح سے لے کے رات سونے تک کتنی نیکیاں کرتا ہوں اور میری نیکیوں میں اخلاص کتنا ہے. نیکیاں چیک کرو, نیکیوں میں اخلاص چیک کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے, سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں. اتنا شوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سیکھنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے, کہیں کوئی بات رہ نہ جائے. فرماتے ہیں خود ہی کہ میرے انصاری بھائی بھی اور مہاجر بھائی بھی اپنا اپنا کام کرنے کے لیے چلے جاتے, میں اس طاق میں رہتا کہ کب میرے نبی کے منہ سے کوئی بات نکلی اور ابو ہریرہ اس کو سینے میں محفوظ کرے. ان کا عالم یہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے صفا اکیڈمی کے سامنے سے, ابو ہریرہ اوندے گرے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ دیکھ کے گزر جاتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہلایا, ہوش آیا, فرمایا ابو ہریرہ کیا بیماری ہوئی, کیا ہوا, کوئی بیماری ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں سے یہ حال ہے, کتنے دن ہو گئے میں نے کوئی چیز نہیں کھائی, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں بے ہوش ہو کے گر گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ابو ہریرہ کو لے کے گھر چلے گئے اور جا کے اپنے ابو ہریرہ کو دودھ پلایا. فرمایا پیو, پی کے بس کر دی. فرمایا پھر پیو, پھر بس کی. کہتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دن میں نے پیٹ بھر کے کوئی چیز کھائی اور پی تھی. یہ عالم تھا. کس بات کی فکر تھی, کس بات کی پریشانی تھی؟ دنیا کی پریشانی نہیں تھی, دنیا کی فکر نہیں تھی. تو پھر کیا انعام کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مکمل کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس بندے کی فکر سوچ ہم اور غم آخرت ہو جائے گا, اس کو ہر وقت پریشانی رہے گی میں نے میری آخرت برباد نہ ہو جائے. قدم اٹھانے لگتا ہے تو سوچ کے اٹھاتا ہے, منہ سے کلمہ نکالنے لگتا ہے تو سوچ کے نکالتا ہے, اپنا ٹائم کسی کو دینے لگتا ہے تو سوچ کے دیتا ہے. اذان کا وقت ہو گیا تو باقی کام چھوڑ کے نماز کے لیے آ جاتا ہے. اپنی تجارت کرتا ہے تو معاملات کو درست رکھتا ہے, لوگوں سے لین دین کے معاملات میں اللہ سے ڈرتا اور خوف کرتا ہے کہ کہیں میری آخرت برباد نہ ہو جائے. ایک ایک لمحہ اللہ کی قسم مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے گزارتا ہے نا, جو اس کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں. حدیث کو یاد رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فی قلبہ غنا, اللہ رب العالمین اس بندے کو دل کا غنی کر دیتے ہیں. او بھائی غنی مالدار پیسے والا نہیں ہوتا, مالدار وہ ہے جو دل کا غنی ہے, جو دل کا مالدار ہے. اور جو پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بخیلی اور کنجوسی کے ساتھ وہ اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے, وہ دل کا غنی نہیں ہے. دل کا غنی وہ ہے جو تھوڑا ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے. وہ صحابی کا واقعہ یاد ہے نا,
ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی خوشخبریاں سنائیں، جہاد کے لیے مال کی ضرورت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کوئی اونٹ دے رہا ہے، کوئی گھوڑے دے رہا ہے، کوئی جناب سامان دے رہا ہے، وہ صحابی غریب مسکین تھا، کوئی مال پاس نہیں تھا، ایک یہودی کے پاس گیا اور اسے جا کر کہتا ہے مجھے مزدوری پہ رکھ لو، پوری رات مزدوری کی ہے، پوری رات یہودی کا کنواں چلایا، یہودی نے ایک ٹوپا کھجوروں کا دیا، لا کے سارے کا سارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں نیند تیرتی ہوئی دیکھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے اس کو قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا وہ ٹوپا پوری کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیا اور خوشخبری دے دی اس کی۔ وہ لوگ تھے، کس بات کی فکر تھی؟ ہماری تجوریاں بھری پڑی ہیں، ہاں جی، زکوٰۃ کی بات کر کے دیکھ لو، یہ بڑا فلاسفر جناب آپ کو سنا دے گا اللہ کا شکر ہے جی میں نے 4 دیگیں کر دی ہیں، میں نے فقیروں کو سارا سال ہی دیتا ہوں، اللہ رب العالمین نے حساب کیا ہے، پورا نصاب دیا ہے زکوٰۃ کا، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فکر ہے، سوچ ہے، اس کو کس بات کی؟ آخرت کی۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا انعام کیا دیں گے دنیا میں؟ اللہ اس کے دل کو غنی کر دیں گے۔ اس کو بخیلی اور کنجوسی کیا چیز ہے پتہ ہے؟ بخیلی اور کنجوسی ہم نے صرف نام ہی سنا ہے، ہم نے مذاق کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، فلاں فیملی فلاں برادری کے لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، ہم نے مینشن کیا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو کبھی دیکھے؟ صرف 1-2 فیملیوں کو، اللہ کی قسم یہ استہزاء ہے، یہ ٹھٹھا اور مذاق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی ایک شخص کی طرف، کسی ایک برادری کی طرف اتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، کس گناہ کا تذکرہ کریں ہم؟ فلاں جناب یہ ہے، اس کی یہ کرتوت ہے، فلاں برادری کا بندہ وہ کنجوس اور بخیل ہے۔ آپ اس کے اوپر بخیلی اور کنجوسی کا جو ٹیگ لگا رہے ہیں نا، یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور کنجوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخیل اور کنجوس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اتنی بڑی تہمت ہم لگا رہے ہوتے ہیں کسی کے اوپر۔ بھائی ہم کسی کو زانی کہہ سکتے ہیں، کسی کو کہہ دے فلاں بندہ زانی ہے، اور شریعت کا اصول ہے اگر کوئی کسی کو یہ کہہ دے کہ یہ زانی ہے، اس نے زنا کیا ہے، یہ بدکار ہے، اگر وہ 4 گواہ نہیں لائے گا تو شریعت نے اصول بنا دیا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اس نے تہمت لگائی ہے۔ اور یہ بخیلی اور کنجوسی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ کنجوس اور بخیل ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم نے اس بیماری سے بچنے کے لیے آخرت کی فکر کرنی ہے، اللہ ہمیں بچا لے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے، اور 4, 5, 6 فیکٹریوں کا مالک ہے، ذمہ دارے کا مالک ہے، 4, 5, 6 دکانیں ہیں، بڑا بزنس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آخرت کی تیاری کی وجہ سے اس کے کام میں، اس کے وقت میں برکت اتنی رکھی ہے کہ وہ تھوڑا ٹائم کام کو دیتا ہے، زیادہ ٹائم عبادت میں دیتا ہے، سارے لوگوں سے اس کی تجارت سب سے آگے ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ اور دنیا والا کیا تھا؟ تھوڑے کام ہے، اللہ بکھیر کے اتنے کر دیتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا اس کے پاس۔ اور تیسری اور آخری نعمت آخرت کی تیاری کرنے والوں کے لیے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کو صرف ایک امتحان سمجھنے کے والے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اللہ اس کو دنیا اتنی دیتا ہے کہ دنیا کو ذلیل و خوار کر کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آئیے، واللہ العظیم یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ صرف کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی بات زبان سے نکالنی ہے، لین دین کے معاملات ہیں، یہ کوئی بھی مسئلہ ہے، ہر وقت اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ نہ کرے نہ جانے یہ جو وقت ہے یہ موت کا وقت نہ ہو، اسی حالت میں کہیں میری موت نہ آ جائے۔ اور آخر میں یہ دعا کریں اللہ ہمیں موت ایمان کی حالت میں دے، اللہ موت ایمان کی حالت، ورنہ ہم نے کتنے دیکھیں کہ جناب کوئی شراب پیتا مر جاتا ہے، کوئی زنا کرتا مر رہا ہے، کوئی جناب سود دیتا مر رہا ہے، کسی کے ذمہ لوگوں کا قرض ہے تو وہ مر رہا ہے، کسی کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہے تو وہ مر رہا ہے،
اور ہم نے کتنے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ زبان پہ اللہ کے قرآن کی آیات ہیں. مولانا قاری متین اصغر رحمہ اللہ لاہور والے اللہ کے قرآن کی آیات بیان کر رہے ہیں. ہاں اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں, موت آ رہی ہے. سعودی عرب کے شیخ جمعہ پڑھا رہے تھے اور آخر میں انہوں نے حدیث بیان کی کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ اس کو جنت دے دے گا. ابھی انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو سٹیج کے اوپر ہی ان کو موت آ گئی. رشک کریں ایسی موت پہ کب آتی ہے؟ حرام زدگی کرنے کے بعد نہیں آتی, حرام کھانے کے بعد نہیں آتی, لوگوں کا حق غصب کرنے کے بعد نہیں آتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرنے کے بعد ایسی موت نہیں آتی, اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کے بعد ایسی موتیں نہیں آیا کرتی. ایسی موت اس کو اللہ رب العالمین نصیب کرتے ہیں جس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ڈر اور خوف میں گزرتا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اذهب الباس رب الناس, اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعصمهم من عذاب القبر وعذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه